حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق لوگوں کی زبان خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ خوب طعن و تشنیع کرتے ہیں، خوب برا بھلا کہتے ہیں۔ کوئی حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی حضرت عمر کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا ہے، ان حضرات کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ بطور خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں کا گمان بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی اہمیت کم نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ بہت بلند ہے، دوسرے صحابہ کے مقابلے میں آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے، دعوا لی اصحابی و اصحاری، کہ میری وجہ سے میرے صحابہ اور میرے سسرالی رشتہ داروں کی عزت کرو، میری وجہ سے میرے صحابہ اور میرے سسرالی رشتہ داروں کی عزت کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے صحابہ بھی ہیں، معزز ترین صحابہ ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ آپ کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرح سے نہیں، کئی ایک طرح سے ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تو اس طور پر ہیں کہ ام حبیبہ جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہے۔ یہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ محترمہ ہے قرینۃ الصغریٰ، اور بعض جگہوں میں لکھا ہے قریبۃ الصغریٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ کی اہلیہ حضرت قریبۃ الصغریٰ یہ آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ اس حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپس میں ساڑھو ہوئے، آپس میں ہم زلف ہوئے، اور خاندان نبوت کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے چچا ہیں، اور اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو آپ کے کزن ہیں، حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی بیویاں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی قریبۃ الصغریٰ کی سگی بہنیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف حضرت عباس، حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار کی طرح حضرت امیر معاویہ بھی نبی کے ہمزلف ہیں۔ ایک اور رشتہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے میمونہ، ان کی ایک صاحبزادی لیلہ ہیں، یہ وہی لیلہ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ انہی لیلہ کے بطن سے حضرت علی اکبر ہیں جو کہ کربلا میں شہید ہوئے۔ تو اس حیثیت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ علی اکبر کے نانا ہوئے، علی اکبر نواسے امیر معاویہ ہو گئے۔ کتنی رشتہ داریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ دعوا لی اصحابی و اصحاری، کہ تم میری وجہ سے میرے صحابہ کی اور میرے سسرالی رشتہ داروں کی عزت کرو۔ تو امیر معاویہ جہاں صحابی رسول ہے، وہیں سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، ایک طرح سے نہیں، 3-4 طریقے سے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ امیر معاویہ کا مرتبہ صرف یہی نہیں ہے، ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت اپنی بہن ام حبیبہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ امیر معاویہ اپنی بہن کی گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ کیا تم امیر معاویہ سے محبت کرتی ہو؟
حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ہاں میں امیر معاویہ سے محبت کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام حبیبہ گواہ رہنا، میں بھی معاویہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، امیر معاویہ کو ساتھ میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، اتنے قریب تھے کہ حضرت امیر معاویہ کا پیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک سے لگا ہوا تھا، سٹا ہوا تھا۔ اتنی قربت، اتنا قرب حاصل تھا حضرت امیر معاویہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد دسترخوان میں ہاتھ پوچھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کہ خادم رسول ہے، اگر ان کو دسترخوان صاف کرنے کی ضرورت پڑتی تو پانی اور کپڑے کا وہ استعمال نہیں کرتے، وہ سیدھا دسترخوان کو اٹھا کر تندور میں ڈال دیتے اور تندور سے ایک دم صاف شفاف بالکل صحیح سالم وہ باہر نکل آتا۔ پوچھا کہ انس دسترخوان کیوں نہیں جلا؟ کہا کہ اس میں نبی کے ہاتھ لگے تھے۔ تو نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے جب دسترخوان کو یہ شرافت حاصل ہو گئی تو معاویہ کو کی نہیں ہوگی کہ نبی کا پیٹھ حضرت معاویہ کے پیٹ سے لگا ہے۔ یہی نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب رسول بھی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لکھانا ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھواتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قرآن لکھے ہیں، وحی لکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 165 خطوط جو بادشاہوں کے دنیا کے بادشاہوں کو لکھوائے تھے، 165 میں سے 130 خطوط لکھنے والے کا نام امیر معاویہ ہے۔ ایک مخصوص فرقہ ہے جو لوگوں کے ذہن کو زہر آلود کر رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، کئی طرح کی سازشیں کرتا ہے، صحابہ پر کیچڑے اچھالتا ہے، لوگوں کے ذہن کو زہر آلود کرتا ہے۔ اس طرح سے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ کو جب بھی میرے منبر پر دیکھو اسے قتل کر دو۔ کہا کہ یہ حدیث ہے؟ کہا ہاں حدیث ہے۔ تو پھر کہا کہ جب حدیث ہے تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا کہ کمبخت و نالائق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاویہ کو قتل کا حکم دیا ہے۔ جس معاویہ کو قتل کا حکم دیا ہے وہ معاویہ کوئی اور ہے، وہ معاویہ بن یابو ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی کے منبر پر چڑھ کر پیشاب کروں گا۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی معاویہ کو منبر پر دیکھو اسے قتل کر دو۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اس طرح سے لوگوں کے ذہن کو زہر آلود کیا جا رہا ہے، صحابہ کے خلاف کس طرح سے سازشیں رچی جا رہی ہے، ان کو کس طرح سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، عام لوگوں کے ذہن کو کس طرح سے پراگندہ کیا جا رہا ہے۔